أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بارئ الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دعا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد على آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صدق الله العلي العظيم. امام زمانہ ارواحنا الفدا کے سلسلے میں یہ جشن جو منعقد کیا گیا ہے میرے خیال میں عین وقت پر اور صحیح وقت پر یہ جشن اس لحاظ سے چونکہ ماہ مبارک شعبان کے آخری حصہ جو ماہ مبارک رمضان سے متصل ہو رہا ہے اس ہفتے میں اس مناسبت سے بھی شاید یہ ماہ مبارک جو آ رہا ہے بنا پر اس خطبے کے جو میں اپنے ہاتھ میں لے کے آیا تھا چونکہ میرے سامنے اتنے سارے شعراء اور خاص طور سے شکاگو سے کاشف آئے ہیں مجید اختر آئے ہیں یہ سب یہاں تشریف لائے. میں نہیں چاہتا کہ ان کا وقت بھی میں لے لوں اور بعد میں آپ لوگ چلے جائیں نہیں میں چونکہ مجھے جلدی تھی اس لیے میں جلدی آیا ہوں ورنہ میں ضرور رک جاتا. میں معذرت خواہ آپ حضرات سے. اب میں دو موضوع ہیں. ایک موضوع وجود مقدس کے سلسلے میں چونکہ امامت مکتب اہل البیت کا آپ جانتے ہیں کہ امامت اصول عقلی میں سے ہے اصول تقلیدی میں سے نہیں ہے کہ کسی عالم کے کہنے پر آپ نے امام کو مانا اس طرح سے نہیں ہے. اصول عقلی میں سے ہے اور چونکہ ہر شخص کو عقلاً واجب ہے اس کے اوپر کہ اپنے امام کو ثابت کرے نہ صرف ثابت کرے. یہ صرف مکتب اہل بیت کا مسئلہ نہیں ہے چونکہ آج جس مکتب کے پاس امام نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی کی وجہ سے وہ کہتے ہیں فروع دین میں ورنہ خود اس مکتب میں بھی امامت اصول میں سے. اب میں شروع کرتا ہوں بخاری کی روایت سے. مسلم میں بخاری میں ترمذی میں مسند احمد بن حنبل تمام صحاح ستہ میں ایک روایت جو سرور کائنات کے جنازہ مقدس میں جن لوگوں نے شرکت نہیں کی ان سے جب سوال کیا گیا کہ سرور کائنات صاحب الاولاق لما خلقت الافلاق اور اے مسلمانوں جس کا کلمہ پڑھتے تھے جنازے مقدس پڑا ہوا تھا جنازے میں تم نے شرکت کیوں نہیں کی تم کہاں تھے؟ سوائے خاندان بنو ہاشم ابو ذر مقداد سلمان ابو ایوب انصاری عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری بنو ہاشم کے علاوہ وہ اصحاب جو موجود تھے میں ایک ایک کر کے گن کے بتا سکتا ہوں کہ یہ صحابہ موجود تھے. کیا آپ سارے صحابہ کو گن سکتے ہیں؟ چونکہ صاحبان اقتدار بقول مولانا رومی کے اہل دنیا کار دنیا ساختن مصطفیٰ رب کفن انداز کر چونکہ اہل دنیا دنیائی کام میں لگ گئے اور سرور کائنات کو ابھی نہ غسل دیا ہے نہ کفن پہنا ہے نہ نماز جنازہ پڑھی گئی نہ تدفین ہوئی ہے اور بہانہ یہ بنایا گیا. میں نے جن کتابوں کے حوالے دیے بہانہ یہ بنایا کہ چونکہ سرور کائنات کا ارشاد گرامی تھا جس کی وجہ سے تدفین و تغسیل و نماز جنازہ پر ہم نے انتخاب کو مقدم قرار دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سرور کائنات نے یہ ارشاد فرمایا من مات. ذہن میں رکھیے گا یہ روایت مکتبہ اہل البیت میں اصول کافی باب امامت میں سر فہرست میں یہ روایت بخاری میں یہی روایت مسلم میں یہی روایت
اسناد صحیح کے ساتھ جس کی صحت میں کوئی شک و شبہ نہیں. سنی شیعہ سب متفق ہیں. روایت کیا ہے؟ من مات ولم یعرف امام زمانے، جو ایسی حالت میں مرے اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرے، مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا. ٹھیک. اس روایت پر جب اجماع ہے امت، یہ واحد روایت ہے جس پر امت مسلمہ کا اجماع ہے، ورنہ نماز کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں قطعاً اجماع نہیں ہے، اختلاف ہے. ورنہ آج سب ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں. اختلاف ہے. یہ روایت وہ ہے جس پر سب کا اجماع ہے. تو ایسی صورت میں یہ روایت کیا کہتی ہے؟ صرف امام کا ہونا نہیں، بلکہ امام کے وجود اور امام کی کیفیت و معرفت، بغیر معرفت کے جو شخص مر جائے، امام موجود ہے مگر وجود امام کے بعد بھی اگر معرفت نہیں رکھتا اور مر جائے تو وہ کفر کی موت مرا. ٹھیک. تو آپ اسلام کا کوئی حکم ثابت کیجئے کہ اگر اسے بجا نہ لائے تو کافر ہو. تارک نماز کفر نہیں ہے، گناہ ہے. تارک روزہ کفر نہیں ہے، گناہ ہے. تارک حج کفر نہیں ہے، گناہ ہے. مگر امامت کو پہچانے بغیر مرنا، بخاری کا یہ کہنا کفر ہے. خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اصول میں سے شمار کرتے ہیں، نفروں میں سے. تارک اصل کفر ہے، نہ تارک فرع. تارک فرع کفر نہیں ہے. ہاں، فرع سے انکار کفر ہے، مگر اگر ترک کرے کفر نہیں ہے. تو خود آپ اقرار کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر کون سا فریضہ اسلام میں ہو سکتا ہے کہ جنازہ میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، کسی صحابی کا نہیں ہے. خاتم الانبیاء کے جنازے کو چھوڑ کر آپ لگ گئے ہیں خلافت میں اور دلیل پیش کر رہے ہیں یہ کہ اگر ہم منتخب نہ کرتے سرور کائنات کے اس دوران کوئی مسلمان مر جاتا تو بغیر امام کی پہچان کے مر جاتا اور بغیر امام کی شناخت کے مرتا، کفر میں مرتا. ہم کفر میں مرنے سے مسلمانوں کو بچانے کی خاطر دفن رسالت پر ہم نے انتخاب کو مقدم کرا دیا. ٹھیک. یہ روایت، سوال یہ ہے، اسی روایت پر 5 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے، کیا یہ روایت اس زمانے کے مسلمانوں سے مخصوص ہے یا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے؟ اگر قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے تو آپ نے ابوبکر کو منتخب کیا، عمر کو کیا، عثمان کو کیا، امیر المومنین کو کیا، اس کے بعد کہاں؟ اس کے بعد کہاں؟ آج جو مسلمان بغیر امام کے مر رہے ہیں بقول بخاری اور بلکہ بعقیدہ ابوبکر، بعقیدہ عمر، بعقیدہ عثمان، جو امام کی شناخت کے بغیر مر جائے وہ کافر مرا. تو آج کے مسلمان اپنا اسلام تو ثابت کریں، اس لیے کہ جب امام ہے ہی نہیں تو شناخت کہاں سے ہوگی؟ جب آپ کے پاس امام ہی نہیں ہے تو معرفت کہاں سے ہوگی؟ تو اس کا مطلب خود آپ اپنی بخاری کی روایت کے مطابق کفر کی موت مر رہے ہیں. ٹھیک. قرآن کریم نے اس سلسلے میں تقریباً 31 آیتیں ہیں امامت کے اوپر. سورہ واقعہ بقرہ سے لے کر سورہ واقعہ قصص تک 31 آیتیں امامت کے سلسلے میں، 4 آیتیں خلافت کے سلسلے میں. یہ کل 35 آیتیں ہیں جنہیں جمع کیا موجودین خلافت و ملوکیت میں. میں اس موضوع پر وجود امام پر، چونکہ ہم سب وجود امام کا اعتراف کرتے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، وجود امام پر دلائل پیش کرنے کی اس مجمع میں ضرورت نہیں ہے. میں صرف جس مجمع سے مخاطب ہوں، اس مجمع میں جس امام کے ہم منتظر ہیں، یاد رکھیے کیا اس امام کی شناخت ہے آپ کو؟ کیا ہے مجھے؟ شناخت کی 2 قسمیں، معرفت کی 2 قسمیں. ایک معرفت نسبی ہے، ایک معرفت حسبی ہے. یاد رکھیے معرفت نسبی پیغمبر کی معرفت نسبی ابو جہل کو بھی تھی. معرفت نسبی نہیں ہے، یہاں پر معرفت حسبی شرط ہے. معرفت حسبی کیا ہے اور معرفت نسبی؟ کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، ماں کون ہے، باپ کون ہے، چاچا کون ہے، خاندان کون ہے، اسے کہتے ہیں معرفت نسبی. معرفت نسبی خاتم الانبیاء کی معرفت نسبی مجھ سے اور آپ سے بہتر ابو لہب جانتا تھا، وہ سگے چاچا تھا. معرفت نسبی باعث نجات نہیں ہے، معرفت حسبی باعث نجات ہے. معرفت حسبی کیا ہے؟ علم کیا ہے امامت کا، علم کیا ہے، تقوی کیا ہے، بلندی کیا ہے، پروردگار عالم کے پاس مقام کیا ہے. یہ معرفت، اس معرفت کی منزلیں ہیں اور ایسی منزلیں ہیں کہ یہاں پر جبریل امین
بے بس نظر آتا ہے. حدیث قصہ ابھی آپ سن چکے ہیں. وہ چونکہ حدیث قصہ یہ آیت تطہیر کہاں نازل ہوئی؟ سورہ احزاب میں. سورہ احزاب کب نازل ہوئی؟ جنگ احزاب کے وقت. اس پر میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں. وہ پر اسرار کے جواب میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں. میں اس میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. سورہ احزاب، جنگ احزاب کے بعد یہ سورہ نازل ہوئی سن 5 ہجری میں. 13 سال مکے کے، 5 سال مدینے کے. کتنے ہو گئے؟ فوراً جمع کر کے بتائیں. 13 اور 5 کتنے ہو گئے؟ جی 18 سال. 18 سال رسالت کے گزر گئے ہیں. 18 سال تک سرور کائنات کی زندگی، قرآن کے نزول 18 سال قرآن نازل ہو چکا ہے. درست جب قرآن 18 سال تک تقریباً اب مکمل ہونے والا ہے. مکمل ہونے میں اب کتنا عرصہ رہ گیا ہے؟ 5 سال رہ گئی ہیں. 23 سال رسالت ہے، 5 سال رہ گئی. 5 سال مکمل قرآن ہونے میں رہ گئے. یعنی نصف سے زیادہ قرآن کریم نازل ہو چکا. تو نصف سے زیادہ قرآن نازل ہو چکا. سورہ مبارکہ احزاب کی آیت مبارکہ تطہیر سورہ احزاب کی آیت ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت جنگ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے. جنگ احزاب کے بعد نازل ہوئی ہے سورہ احزاب کی آیت جو آیت تطہیر ابھی پڑھ چکے ہیں. جبریل امین، میں لطیفہ سنا دوں تاکہ آپ کی ذہنی تھکن آپ کو دور ہو جائے. بعض اوقات لباس آپ کو تھکا دیتا ہے. مولوی کا لباس دیکھ کے آپ تھک جاتے. میں مختصر سا لطیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بھی کوئی طول و طویل نہیں. ایک ایرانی خطیب خطابت کر رہے تھے. ایک ایسی جگہ خطابت کر رہے تھے جہاں مولائے کائنات کو، ابھی میں خطبے میں پیش کروں گا، جہاں مولائے کائنات کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فوقیت دی جاتی تھی. علی ہیں سب، پیغمبر خدا علی نہ ہوتے تو پیغمبر بھی نہیں ہوتے. ایسی جگہ پر وہ خطاب کر رہے تھے. ایسے مجمع سے مخاطب تھے. ایک شخص نے کہا کہ آپ کے بارے میں ہم نے سنا کہ آپ امیر المومنین کے سلسلے میں کوئی صحیح عقیدہ نہیں رکھتے. کہا کیوں؟ آپ صحیح عقیدہ رکھتے ہیں؟ جی میں صحیح عقیدہ رکھتا ہوں. تو آپ بتائیے سرور کائنات پر پیغمبر خدا پر جبریل کتنی دفعہ نازل ہوا؟ مکے سے لے کے مدینے تک، اعلان رسالت سے لے کے اختتام تک کتنی دفعہ؟ کہا 12,000 دفعہ. اچھا تو آپ علی کو مانتا ہے؟ مانتا ہوں. تو علی پر کتنی دفعہ نازل ہوا؟ علی پر کتنی دفعہ نازل ہوا؟ 24,000. وہ کیسے؟ اس لیے کہ علی دروازہ ہے، جاتے ہوئے علی سے گزرے، آتے ہوئے علی سے گزرے. آنا مدینۃ العلم والعلم باب ہوا. پیغمبر کے پاس ایک دفعہ جانا ہوتا تھا، علی کے پاس آنا اور جانا ہوتا تھا. تو 12 کو 2 سے ضرب کیجئے 24,000. تو بڑے خوش ہوئے، نعرے لگے. تو میں عرض کروں جی ہاں جنگ احزاب آیت تطہیر جنگ احزاب میں نازل ہوئی ہے. درست امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ، یعنی اس جنگ احزاب کے فوراً بعد جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت مبارکہ تطہیر چونکہ سورہ احزاب کا جز ہے، اس کے بعد ابھی صرف 5 سال رسالت کو مکمل ہونے میں 5 سال رہ گئے ہیں. تو اب آپ سوچئے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات صلی اللہ علیہ کے سلسلے میں، یعنی امامت کے بارے میں ابھی بھی خاتم الانبیاء نے کیا مسلمانوں کو تعارف نہیں کرایا؟ کیا سرور کائنات کی زندگی کا کوئی ایسا لمحہ مل جاتا ہے کہ سرور کائنات سفر کے لیے جائے، حضر کے لیے جائے، 2 منٹ کے لیے مدینے سے باہر جائے، یا کسی 2 صحابہ کو کہیں بھیج رہے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ 2 صحابہ کو کہیں بھیج رہے ہیں کہ دونوں کو برابر اختیار دے کے بھیجا ہو؟ نہیں. منتظم کائنات کے پہلے منتظم اعلیٰ ہیں. جب 2 صحابہ کو کہیں بھیجتے تھے تو ایک کو دوسرے کا سربراہ قرار دیتے تھے تاکہ دونوں میں ٹکراؤ نہ ہو جائے. یمن کی طرف خالد بن ولید کو بھی بھیجا، مولا کائنات کو بھی بھیجا. اور جب دونوں گئے فوج لے کر، حضرت نے فرمایا جہاں فوج مل جائے وہاں صرف علی. تو یہ حکم دے کے سرور کائنات نے بھیجا. اسی طرح سے سریوں میں جو اصحاب بھیجتے تھے، 2 اصحاب 3 اصحاب سربراہ بنا کر جنگ موتا میں کئی اصحاب کو، ایک یہ سربراہ حضرت جعفر طیار سربراہ، ان کی شہادت کے بعد زید سربراہ، ان کی شہادت کے بعد آپ غسیل الملائکہ سربراہ، یعنی باقاعدہ دے کر کے بھیجتے تھے. زندگی میں کوئی لمحہ مکے سے مدینے تک نہیں ملتا کہ مسلمانوں کو، 2 مسلمانوں کو بھی کہیں بھیجے تو بغیر کسی کو کسی کا امام بنائے بھیجے. اور سرور کائنات زندگی بھر کے لیے جا رہے ہیں بغیر
ابھی 2 ہفتے پہلے مناظرہ ہوا. مناظرے میں ایک سوال اٹھایا. سوال کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں بلوچستان کا بہت بڑا مولوی، بڑے سے مراد یعنی لمبی ڈالی، بہرحال وہ آیا گھوم کے، ایک سید تھے اولاد رسول، مناظرہ ہوا، سلامتی پوری دنیا نے دیکھا. ایک سوال اٹھایا تھا، صرف ایک سوال. آخر تک اس سوال کا جواب نہیں دیا. آخر تک اس سوال کا جواب نہیں دیا. سوال کیا تھا؟ من مات، یہی بخاری کی روایت ذہن میں رکھیے گا، من مات ولم یعرف امام زمانے، جو مرا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مرا، مات میتۃ جاہلیہ، جاہلیت کی موت مرا. یہ صحیح ہے؟ ہاں بالکل صحیح ہے. اور بخاری کے تمام کتابوں کے ایک ایک صفحے بتایا ہے. ہاں کہاں ہے آپ کو صفحے بتانے کی ضرورت ہے؟ بالکل صحیح ہے. صحیح ہے. ہاں شہزادی کونین نے ابو بکر سے بات نہیں کی اور چلی گئی. صحیح ہے. بخاری جلد دوم صفحہ فلاں. کہاں؟ تو جب شہزادی ابو بکر کو غاصب مانتی تھی، غاصب سمجھتی تھی، کیا آپ بتا سکتے ہیں زہرا کا امام کون تھا؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں زہرا کا امام کون تھا؟ یا آپ یہ کہیے زہرا بغیر امام کی معرفت کے گئی؟ یا آپ یہ کہیے کہ ابو بکر امام تو تھا نہیں، پھر زہرا کا امام کون تھا؟ اور جو زہرا کا امام تھا وہ کائنات کا امام. رات پھر بحث تھی کہ میں آئندہ اس کا جواب لے کے آؤں گا. اس نے کہا رات کبھی نہیں لے کے آئے گا، کبھی بھی نہیں لے کے آئے گا. اب میں جو عرض کر رہا تھا، آیت تھی سورہ احزاب کی آیت ہے، درست سورہ واقعہ احزاب کی آیت جو سن 5 میں نازل ہوئی. شہزادی کونین سلام اللہ علیہ چلی گئی، نہ عمر سے بات کی، نہ ابوبکر سے بات کی، وصیت کی یا علی میرے جنازے پر بھی نہ آئے، میرے جنازے پر بھی نہ آئے. بخاری نے پوری تفصیل سے اس روایت کو دیا کہ وصیت کی کہ میرے جنازے پر بھی نہ آئے. کیا بغیر امام کے گئی؟ یا امام تھا تو جو زہرا کا امام تھا وہ ہمارا امام. یہاں پر مناظرہ ختم ہوا، وہ بے بس ہوا، یہاں مناظرہ ختم ہوا. امامت کے اوپر میں اب آتا ہوں 12ویں امام کے اوپر، چونکہ میں اپنے موضوع کو سمیٹنے میں مجھے دشواری ہوتی ہے. مجھے معاف کیجیے گا، سعودی عرب سے جو سوال کیا گیا آج سے 36 سال پہلے انقلاب سے ٹھیک 2 سال یا 3 سال پہلے، جب آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی جیل میں تھے شاہ کے زمانے میں، شاہ بہار نامی جگہ ہے، وہاں کے جیل میں تھے، تقریباً 1500 میل دور ہے قم سے، اور یہ بلوچستان کے آخر میں کہیں سیستان کے ایک حصے میں ہے. جیل میں تھے، انہوں نے جیل میں یہ کتاب لکھی ہے. آقا امام زمانہ روح الہ الفدا پر جو کتاب لکھی ہے محترم نے، یہ جیل میں لکھی ہے. انقلاب مہدی اس کتاب کا نام، اردو میں بھی اس کا ترجمہ. بہت بہترین 200 کتابوں کے مصنف ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی. صرف 27 جلدیں تو تفسیر نمونہ کی ہیں، انہی کی سرپرستی میں تفسیر نمونہ کی ہے جو اردو میں. 200 کتابوں کے مصنف، 200 کتابوں کو دقت سے میں نے پڑھا. ان کی زندگی کی بہترین کتاب یہی امام مہدی ہے. امام مہدی پر انہوں نے آئین، دستور اقوام متحدہ کے دستور کو سامنے رکھا ہے اور دستور کائنات کے طور پر حجت خدا کے ظہور کو ثابت کیا ہے، وجود کو ثابت کیا ہے، دساتیر عالم کو سامنے رکھ کر. میں چونکہ اس معاملے میں دور و دراز جانا نہیں چاہتا، آپ کے ذہن کو منتشر نہیں کرنا چاہتا ہوں. آپ یہ سوچئے کہ جب سرور کائنات دنیا سے جا رہے اور چلیے آگے بڑھیے، جب حضرت ام المومنین عائشہ جیسا کہ ڈاکٹر تیجانی نے لیکن ہمارے صادقین تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں، ان کی دوسری کتاب، پہلی کتاب دین آئی واز گائیڈڈ، پھر میں ہدایت پا گیا، ثم اہتدیت عربی میں، فارسی میں، اردو میں، یہ نام پہلی کتاب. دوسری کتاب لیکن ہمارے صادقین تاکہ میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤں. یہ کتاب میں آپ کو ایک حقیق طالب علم کی حیثیت سے وصیت و نصیحت کرتا ہوں کہ یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. کہ یہ کتاب، اس کی خوبی یہ ہے کہ آپ سے آفیسز میں جو سوال ہوتا ہے اس کا جواب، آپ کیوں سجدگاہ رکھتے ہیں، آپ کیوں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، آپ سر کو، کانوں کو، ہاتھ کو کھینچنے کے بجائے کیوں مسا کرتے ہیں، پیر اوپر کیوں مسا کرتے ہیں، پیر کیوں نہیں دھوتے. ہر عقد منقطع، ٹیمپرری میرج، تقلید، امام، باب امام، ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے. اور بڑی محنت کر کے اس محترم نے یہ کتاب لکھی ہے. اس میں ایک واقعہ لکھا، واقعی کیا لکھا ہے،
وہ واقع یہ کہ عائشہ نے ابوبکر نے جب عمر کو منتخب کیا، ابوبکر نے عمر کو منتخب کیا اور یہ کہہ کے منتخب کیا کہ مجھے ڈر لگتا کہیں میں اس طرح سے مر جاؤں کہ کوئی نائب نہ ہو. تو گویا ابوبکر کو نائب کی فکر تھی، پیغمبر کو نہیں. پیغمبر کو نہیں، ابوبکر کو تھی. یعنی مخلوق خدا پر ابوبکر رحیم ہے. قرآن میں غلط کہا رسول کو رحیم، رسول رحیم نہیں ہے، ابوبکر رحیم ہے، ابوبکر کریم ہے، ابوبکر رحیم ہے. پیغمبر کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ آیت ابوبکر کے نام سے ہونی چاہیے نہ کہ پیغمبر خدا کے بارے. تو پیغمبر بغیر تعین نائب کے چلے جائیں، ابوبکر نائب کو معین کر دے. ٹھیک، عمر زندگی کے آخری لمحات چکے، ابو اپنا کام کر چکے تھے، زندگی کے آخری لمحات. ام المومنین نے عبداللہ ابن عمر کو بلا کے کہا جا کے بابا کو یہ لیکن صادقین، ان کی ڈاکٹر تیجانی کی کتاب شرح بخاری جو خود تینس کے زیتونیہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے بخاری کی شرح لکھی ہے، اور اتفاق سے ان کے ہم کلاس تھے ڈاکٹر تیجانی کے. زیتونیہ یونیورسٹی جو تینس کی زیتونیہ یونیورسٹی دنیا کی مشہور و قدیم ترین فاطمین کے زمانے کی بنائی ہوئی یونیورسٹی جیسے جامعہ الازہر ہے، وہاں کے وائس چانسلر نے شرح بخاری لکھی ہے. شرح بخاری میں اس روایت کو نقل کیا کیا کہ ام المومنین نے بھیجا عبداللہ ابن عمر کو بلا کے جا کے بابا سے کہہ دو کہ دیکھو اپنی زندگی میں چند لمحات رہ گئے ہیں، جان نکلنے سے پہلے اپنا نائب معین کر لو. کیا ام المومنین کی گفتگو، کیا کوئی ایسا چرواہا ہے جو جنگل میں بکریوں کو لے کے جائے اور منتشر کر کے بیڑیوں کے حوالے کرے اور کوئی چرواہا معین نہ کرے؟ سبحان اللہ. چرواہے کی فکر ام المومنین کو ہے. ام المومنین اتنی فکر مند ہے کہ عمر سے خاص طور سے کہلوا رہی ہے کہ اپنی زندگی میں کسی کو معین کر کے جاؤ ورنہ ملت بکریوں کی طرف منتشر ہو جائے گی اور آس پاس بیڑیے کھا جائیں گی اس ملت کو. معین کر کے جائیے. تو ام المومنین کو ملت کی جتنی فکر خاتم الانبیاء کو، اور خاتم الانبیاء کو نہیں، خدا کو خدا کو ملت کی فکر نہیں ہے اور ام المومنین کو فکر ہے. ہاں اب آئیے، بس چونکہ علائم ظہور پر میں جو خطبہ لے کے آیا ہوں، اب چونکہ شعراء میری طرف غور سے دیکھ رہے کب اتنے مولوی میں ابھی اتر جاتا ہوں، مگر میں خطبۃ البیان جو عجائبات دنیا میں سے میں صرف 2 جملے اس کے ابتدائی حصے کے آج کرتا ہوں، اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ شعراء نے اجازت دی 10 منٹ لوں گا، نہیں دی میں چونکہ ان کا بھی حق بنتا ہے. محمد آل محمد بلندر صلوات. سعودی عرب کا واقعہ میں آل سعود سے سوال کیا ایک کینیا کے ایک مسلمان نے جو آیت اللہ ناصر مکارم کا واقعہ سنا رہا تھا. سوال کیا کہ یہاں پر انڈیا سے ہندوستان سے ایک شخص آیا ہے، وہ کہتا ہے ہندوستان میں ایک شخص پیدا ہو گیا جو کہتا میں مہدی موعود ہوں. مرزا قادیان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہی مہدی موعود ہے، وہی عیسیٰ ابن مریم ہے، وہی احمد ہے. جو آئے تھے قرآن لے کے وہ تو محمد تھے. احمد میں ہوں جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس کا نام احمد ہے، وہ میں ہوں. یہ دعویٰ تھا مرزا قادیان کا. انوار آسمانی کے نام سے خود اس کی کتاب موجود ہے. یہ اعلان نہیں کرتے مگر ان کی خود لکھی کتاب خاتم الانبیاء کو نہیں مانتے، یہ جھوٹ بولتے، منافقت سے کام لیتے ہیں، نہیں مانتے. یعنی خاتم الانبیاء انہی مرزا قادیان احمد قادیان کو مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتا احمد جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ نے پیشن گوئی کی وہ میں ہوں. جو قرآن لے کے آئے تھے وہ تو محمد تھے، وہ احمد تھوڑی تھے. یہ ان کا دعویٰ. تو یہ کینیا کا مسلمان جس نے یہ کہا کہ یہاں انڈیا سے ہندوستان سے ایک شخص آیا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا کہ میں مہدی موعود ہوں. مہدی موعود کون ہے؟ کہاں سے آئیں گے؟ کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ تو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے انقلاب مہدی نامی کتاب میں اس پورے خط کو عربی متن کو دیا. عربی متن کو دیا ہے 6 وہابی علماء جو بالکل وہابیت کے سر پر بیٹھے ہیں، بلکہ وہابیت کا سر وہی ہے 6 دائرۃ المعارف الاسلامی کے نام سے.
پوری وہابیت کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اس کے سربراہ ہیں 6 افراد کی کمیٹی ہے. یہ کمیٹی اس ادارے کا سربراہ ہے. جو دنیا بھر سے وہابیت کے سلسلے میں سوال جاتا ہے کمیٹی بیٹھتی ہے 6 علماء کی, وہ سوال کا جواب دیتے ہیں. 6 علماء کی کمیٹی نے بیٹھ کر ایک باقاعدہ کتاب خط ترتیب دیا, اور خط ترتیب دے کر 3 صفحے کا خط لکھا. اس میں یہ ثابت کیا کہ 2000 سے زیادہ روایتیں مہدی پر ہیں. پہلی بات, یہاں میرے سامنے طالب جوہری نے جو خطبے کا ترجمہ کیا, ترجمہ میرے سامنے موجود ہے. 2770 روایتیں حضرت حجت کے بارے میں, اور اتنی روایتیں نہ فرض نماز پر ہیں, نہ فرض روزہ پر ہیں, نہ فرض حج پر ہیں. کسی دینی حکم پر اتنی روایتیں نہیں ہیں جتنی روایتیں آقا امام زمانہ روحی لاؤ فدا پر. 2770 روایتیں آقا امام زمانہ کے بارے میں, ان میں 2000 روایتیں اہل سنت کی کتابوں میں. تو وہاں بھی 6 علماء کی کمیٹی نے لکھا کہ حد تواتر سے بھی زیادہ ہے مہدی کے وجود کے سلسلے میں. اسی لیے ہمارے شیخ الاسلام یعنی ابن تیمیہ جو سن 700 ہجری کا علامہ ہلی کا ہم زمان تھا, حضرت علامہ ہلی نے 2001 نامی کتاب لکھی, الفین واحد اس کا نام ہے عربی میں. یہ دلائل امامت پر 2001 دلائل دیے تھے. حضرت علامہ ہلی نے امامت کے اوپر 2001 دلائل دیے تھے. 2001 دلائل کے سامنے یہ کتاب لکھی ابن تیمیہ نے, اس کے جواب میں اس کا نام رکھا منہاج السنہ. اس کی 4 جلدیں ہیں, مارکیٹ میں ملتی ہیں, سوائے گالی گلوچ کے اس میں نہیں ہے, سوائے مولا کائنات کی شان جیسے. یعنی یہی سمجھ لیجیے, اگر آپ نے ابن تیمیہ کو نہیں دیکھا تو اسرار کو دیکھ لیجیے, بالکل وہی ہے, کوئی اسی کی کاپی ہے. تو عین ممکن ہے کہ اس کی روح بھٹکتے ہوئے وہاں آ گئے ہو, مجھے نہیں پتا. بہرحال عقیدے کے اعتبار سے بالکل وہی ہے. آپ غور تو کیجئے, یعنی یہ شخص روایت بالکل ابن تیمیہ سے 700 ہجری کا روایت بالکل اسی طرح سے نقل کر رہا جیسا اسرار احمد نقل کر رہا. اسرار احمد نے سورہ نساء کی آیت 43 کے سلسلے میں روایت کہاں سے نقل کی؟ ترمذی سے. اور ترمذی نے یہ روایت جو نقل کی ہے وہ اس دن میں لے کر آیا, ترمذی کھول کے پڑھ کے سنایا, سب کو انٹرنیٹ پر موجود ہے. ترمذی سن 205 کی پیدائش اس کی, سن 272 وفات اس کی, 70 سال اس نے زندگی بسر کی. یہ مولا کائنات کی شہادت کے 160 سال کے بعد پیدا ہوا. تو 160 سال کے بعد پیدا ہونے والا جب کتاب لکھے تو یہ اس طرح سے لکھے, ان جابر بن عبداللہ ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان علی بن ابی طالب. ورنہ 160 سال بعد تو پیدا ہو رہا, کسی راوی کا ذکر نہیں, ان علی بن ابی طالب. سبحان اللہ, یہ آپ نے آسان سمجھ لیا جیسے بیخوب بیٹھی ہے پوری قوم, یہ آپ نے مولا کائنات کے دامن کو داغدار کرنے کے لیے ان علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میرے بارے میں نازل ہوئی, کیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اگر شراب پی کے بے ہوش ہو تو قریب مت جانا نماز کے. یہ روایت, یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے, یعنی امیر المومنین نے فرمایا. یہ ترمذی نے یہ روایت نقل کی, اور نقل روایت کے وقت کسی راوی کا نام نہیں. یہ پیدا ہو رہا سن 160 سال مولا کائنات, چونکہ سن 40 ہجری میں مولا کائنات کی شہادت ہے, اور یہ پیدا ہو رہا سن 205 میں. 140 سال کا 160 سال کا فاصلہ, کوئی راوی کسی راوی کا نام نہیں بیچ میں. علی دشمنی میں جو چاہے نقل کرے, یہ ایسی روایت تھی اگر غیر کے نام سے نقل کرتا کوئی نہیں مانتا. تو اس نے کیا حرکت کی, ان علی بن ابی طالب. خود علی بن ابی طالب نے کہا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی. کیا تو نے دیکھا, تیرے باپ نے دیکھا, کسی نے نہیں دیکھا. مولا کائنات کی شہادت کے وقت تیرا دادا بھی نہیں تھا, چجائے کی تیرا باپ, چجائے کی تو کسی راوی کے حوالے سے نقل کرتا تو سننے والا سوچتا سمجھتا. اس نے اسرار احمد نے ہنگامے کے بعد کیا تعبیر کی, حرمت شراب سے پہلے ایسا ہوا تھا. اے حرمت شراب, اس کے لیے شراب حرام ہے جو حرام و حلال سے واقف نہ ہو, جس کی سیرت کا نام حرام و حلال ہے.
6 علماء وہابیوں نے لکھ کے خط بھیجا. کیا ہے خط میں؟ مہدی پر ایمان اسلام کی اساس ہے. بخدا یہ جملہ. تو اسلام کی اساس اگر مہدی پر ایمان ہے تو اساس اسلام ہی کا نام اصول ہے. اصل کے معنی اساس کے ہیں، جڑ کے ہیں، یہی تو اصول ہے، پھر فرع نہیں. مہدی پر ایمان اساس اسلام ہے. 2000 روایتیں ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں. ہمارے شیخ ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں مہدی پر ایمان کو اسلام قرار دیا ہے. مہدی پر جو ایمان نہ رکھے اسے اسلام سے خارج قرار دیا ہے. اب لطف کی بات دیکھیے، لطف کی بات دیکھیے، مزے کی بات اس خط میں کیا؟ مہدی ہندوستان سے نہیں آ سکتا. جس مہدی کی پیغمبر اکرم سے ہم تک روایت پہنچی ان کا پورا حسب نسب ہے. اب پورا حسب نسب نقل کیا ہے. مہدی حسین کی اولاد سے ہے، حسن کی اولاد سے، حسن سے مراد امام حسن عسکری، حسن کا بیٹا ہے، حسین کی نسل سے ہے. مہدی حسن، مہدی ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، یہاں تک نقل کر کے کہتا ہے کہ یہ وہ مہدی ہے جو فاطمہ کی اولاد سے ہے، اور فاطمہ کی اولاد سے یہ وہ مہدی ہے جو عطرت پاک سے جو 12 امام تھے ان کا 12واں ہے. سوال یہ ہے لے آؤ 11 کہاں ہے؟ بس اب یہ طے ہے. صرف ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے، جیسے مودودی، اس کا کتابچہ حضرت امام زمانہ پر، ورنہ یہ طے ہے. طاہر قادری کا ابھی 1 سال پہلے انہیں تحفے کے طور پر ایک مومن گئے تھے، ان کے ہاتھ بھجوایا تھا، جانتا ہے بھجوایا تھا امام مہدی کے نام پر انہیں کتابچہ لکھا، وہ بھجوایا تھا. میرے لیے گئے تھے ایک مومن، تو ان کا ایک مقالہ ہے جو چھپا ہے کتابچے کی صورت میں. اسی طرح سے اہل سنت متفق ہیں. آج کل تو ٹی وی پر بحث ہی امام مہدی پر. آئیے میں اس وقت حضرت کے ظہور سے متعلق مولا کائنات نے جو گفتگو کی، مولا کائنات کی زندگی کا آخری خطبہ جو عجائبات دنیا میں سے، میں تو اس لیے عرض کر رہا تھا کہ شاید اس ماہ مبارک میں کوئی بہت بڑی نشانی ہمارے سامنے آ جائے. اس لیے کہ جب خون ریزی، انسانیت کی تڑپتی ہوئی لاشیں، گرتی ہوئی لاشیں بغداد میں، بارچنار میں، دنیا بھر میں جب تڑپتی ہوئی لاشیں بارگاہ الہی میں تڑپ کے جب پکارتی ہیں، تو جب انسانی خون جوش مارتا ہے تو پھر موسیٰ وقت تو ابراہیم وقت کو وہ نکال کے دکھا دیتا ہے کہ اب چلا جا بچا لے بشریت کو. چونکہ اب خون ریزی عروج پر پہنچ چکی ہے. 17 دیہات جلائے جا چکے ہیں، 2 لاکھ زیر آسمان ہے پارچنار میں، چاروں طرف سے محاصرہ ہے. 100 کے قریب ضعیف خواتین جو گھروں سے نہیں نکل سکتی تھی ان کو زندہ جلایا گیا ہے. جب یہ حالت اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے تو پھر خدا کی قدرت جوش میں آتی ہے. پھر موسیٰ وقت فرعون نے جب 70,000 معصوم بچوں کو ذبح کیا تو پھر خدا عالم نے موسیٰ کو کہا آجا اب پردے غیب بنا رہے، آجا کب تک تو شعیب کی بکریاں چلائے گا، چلا جا فرعون کو دعوت دے. انہو طغا، اس نے سورہ طٰہٰ، اس نے بہت بڑی طغیانی کی ہے، چلا جا اس کو ہوش میں لے آ. نہیں آتا ہے تو اس کا مقابلہ کر دے. سورہ واقعہ طٰہٰ. چونکہ ظلم جب بڑھتا ہے تو بقول جوش مرہون کے واقع بعض اوقات شاعر اپنا حق ادا کرتا ہے. واقعا تہران میں گرنے والی لاشوں کے بارے میں جوش مغون نے کہا تھا، ظلم تو ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون تو خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے. تہران میں گرنے والی لاشوں کے بارے میں کہا تھا جوش مغون نے. میں عرض کروں جب مولا کائنات زندگی کا آخری خطبہ دے رہے تھے، عجائبات دنیا میں سے اس لیے ہے کہ مولا کائنات جب اس خطبے کے لیے منبر پر فجر کی نماز کے بعد گئے اور ظہر تک، ظہر کے بعد عصر تک، عصر کے بعد مغرب تک، مغرب کے بعد عشاء تک، عشاء کے بعد نصف شب تک، نصف شب تک صاحب سر الہی نے جب اس خطبے کو جاری رکھا ہے تو یہ نہج البلاغہ جو اس وقت میرے آپ کے پاس ہے، یہ خطبہ 2 نہج البلاغہ کے برابر صرف یہی خطبہ ہے.
محترم طالب جو نے صرف اس خطبے کے ایک حصہ جو علائم ظہور سے متعلق تھا اس کو نقل کیا. ظہور کے بعد کیا ہوگا اسے نقل نہیں کیا. حضرت کی حکومت کیسے ہوگی نقل نہیں کیا. حضرت کے اصحاب، ان کے نام، ان کے ایڈریس، ان کا خاندان دیا امیر المومنین نے. کہاں کہاں سے 313 آئیں گے ان کے باقاعدہ پتہ بتا دیے مولا کائنات نے. الزام الناصب میرے پاس موجود ہے، اس میں ان کے نام ہے، ان کا خاندان ہے، ان کا قبیلہ ہے، ایک ایک کا نام موجود ہے. 313 جو پہلی صدا پر مکے میں کچھ رکوع میں ہے، کچھ سجدے میں ہے. جب آقا امام زمانہ روح اللہ الفدا مکے سے جب اعلان کریں گے، آسمان سے جب جبریل کی آواز آ گئی، آگے حق آ گیا، تو اس صدا پر 313 فوراً بجلی کی طرح بلکہ اس سے بھی تیز آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوں گے وہ 313 کچھ رکوع میں ہیں. مولا خود اس خطبے میں فرما رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، رو رہے ہیں. تجھے تیری ماں زہرا کا واسطہ آ جائیے، رو رہے ہیں. نصف کہیں شب ہے، کہیں ظہر ہے. واقعی خطبہ دیکھیے، کہیں دوپہر ہے، کہیں شب ہے. ظاہر ہے لوگوں کو کیا پتا تھا جو خطہ عرب سے باہر نہیں نکلے تھے، وہ یہی جانتے تھے کہ عرب میں جب شب ہوتی ہے تو دنیا بھر میں شب ہوتی ہے. انہیں کیا پتا تھا؟ امیر المومنین اس خطبے میں فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہیں ظہر کا وقت ہے، کہیں عصر کا وقت ہے، کہیں مغرب کا وقت ہے، کہیں نصف شب ہے. کچھ رکوع میں ہیں جو تڑپ رہے ہیں، کچھ سجدے میں ہیں جو تڑپ رہے ہیں اور پکار رہے ہیں میرے بیٹے مہدی کو. میں حضرت نے امامت کے 100 اوصاف بتائے. میں کون ہوں؟ یہاں سے شروع کیا. میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کے ہاتھوں نے زمین کو بنایا. میں وہ ہوں جس کے ہاتھوں نے ان ستاروں سے آسمان کو سجایا. میں وہ ہوں جس نے دریاؤں کو بہایا. میں وہ ہوں 100 دفعہ. میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں. امامت کا تعارف کراتے کراتے جب آخری 101 صفت پر آئے تو ارشاد فرمایا انا الاب المہدی الذی یاتی فی آخر زمان. میں مہدی کا باپ ہوں جو آخر میں آئے گا. تو اس وقت مالک اشتر اٹھے. مالک اشتر نے اٹھ کے کہا جانتے ہیں آپ مالک اشتر؟ یہ روایت کہتی ہے مالک اشتر اٹھے، مگر شیخ عباس قمی نے کہا مالک اشتر نہیں، چونکہ مالک اشتر شہید ہو چکے تھے. زندگی کا آخری خطبہ ہے، اب مولا کائنات کی زندگی میں شہید ہو چکے تھے. شیخ عباس قمی کا قول یہ ہے کہ نہیں، اسبق ابن نباتت تھے جو مولا کائنات کے جنازے میں بھی شریک تھے. واحد صحابی تھے جو جنازے میں شرکت کی اجازت تھی، ورنہ مولا کائنات نے شہزادے کونین کی طرف وصیت کی تھی کہ میرے تابوت کا پچھلا حصہ اٹھا لو حسن اور حسین، اگلا حصہ خود اٹھے گا. جہاں جا کے اگلا حصہ رک جائے دیکھنا میری قبر بنی ہوئی ہوگی. میری قبر نوح نے بنائی ہے. نوح اور آدم کے بیچ میں مولا کائنات کی قبر ہے. نجف میں ایک طرف حضرت آدم ہے، ایک طرف نوح ہے اور بیچ میں مولا کائنات ہے. نوح نے میری قبر بنائی ہے. تقدیر نکلے گی جس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا، عبری میں لکھا ہوگا یہ قبر علی بن ابی طالب کی ہے جو ان کے بابا نوح نے بنائی ہے. یہ لکھا ہوا نکلے گا. تو جنازے پر شرکت کی اجازت صرف ایک صحابی کو تھی، وہ تھا اسبق ابن نباتت. کیا میں صحابی کا نام لیتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان کا حق ادا نہیں ہوتا. بہرحال کھڑے ہو کر اسبق ابن نباتت نے کہا یا امیر المومنین متی یخرج المہدی، مولا یہ بتائیے آقا امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا؟ تو حضرت نے اس کے جواب میں حضرت نے جو ارشاد فرمایا، یہ پورا خطبہ ہے. اسی جواب میں جو حضرت نے فرمایا یہ خطبہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. یعنی شروع سے اللہ تعالیٰ جوہری نے شروع سے اس کو نہیں دیا، شروع سے ہے الزام الناصب. حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ علی یزدی حائری کی کتاب 2 جلدوں پر مشتمل نحو البلاغہ کے برابر ہے. اس میں پورا خطبہ ہے اصل عربی میں، جہاں آقا امام زمانہ کے اصحاب کے نام، ان کے ایڈریس، ان کے پتہ، ان کا خاندان، ان کے شہروں کے نام دیے، وہ الزام الناصب میں. مگر اس وقت میں صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں جب ساسد نے سوحان نے کھڑے ہو کے کہا متی یخرج المہدی یا امیر المومنین، آقا مولا جس دین کی خاطر لوٹے پٹے بدر و حنین و صفین و جمل تک بچے دے دیے، زخمی ہو گئے، یہ دین پھر پلٹ جائے گا، مرد عورت بن جائے گی، عورت مرد بن جائے گا. آخر یہ کون کب آئے گا آپ کا یہ وارث؟ بڑے جذباتی ظاہر ہے جس نے دین کی خاطر قربانیاں دی ہوں، جس نے سارا گھر لٹایا ہو، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جذباتی مولا جب دین پھر خراب ہو جائے گا تو اس دین کا وارث کب آئے گا آپ کے اولاد سے، نسل حسین سے؟ تو اب حضرت نے فرمایا اذا امات الناس الصلاة واضاعوا الامانة واستحلوا الكذب واكلوا الربا واخذوا الرشا وشيدوا البنيان وباعوا الدين بالدنيا واستعملوا السفهاء وشاوروا النساء وقطعوا الارحام واتبعوا الاهواء واستخفوا بالدماء وكان
وكان الحلم ضعفا والظلم فقرا وكانت الأمراء فجرا والمدراء ظلما والعرفاء خوانا والقراء فسق وظهرت الشهادات الزور واستعلن الفجور وقول الإثم والبهتان وحليت المصاحف وزخرفت المصاحف ودولت المناير وأكرم الأشرار وازدحمت الصفوف واختلفت الأهواء ونقضت العقود واضطرب الموعود وشارك النساء وأزواجهن في التجارة حرصا على الدنيا وعلت أصوات الفساق واستمع منهم وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء وتفقهوا لغير الدين وركبوا ذوات الفروج السرور فإذا وقعت هذه الواقعات فتوقعوا عند ذلك ظهور متكلم موسى من الشجرة على الطور. حضرت مالک اشتر کے بیٹے تھے ابراہیم ابن مالک اشتر روتے ہوئے کھڑے ہو گئے، آ کر امیر المومنین کے قدموں پر سر رکھا، یا امیر المومنین زدنا، مولا اضافہ کیجئے. جب اس نے کہا ابراہیم ابن مالک اشتر نے کہا مولا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں آپ کی اس خطبے سے، آپ اضافہ کیجئے. تو اب حضرت فرماتے ہیں بوالذی بیدہ نفس علی بن ابی طالب، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت پہ علی کی جان ہے. اس دجلے کے کنارے ایک شہر زورا نامی دیہات، ایک بہت بڑا شہر ہوگا جس کا نام بغداد ہوگا. ظاہر ہے امیر المومنین کی شہادت کے بعد بنو عباس نے اس کو تعمیر کیا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا. ایک بغداد نامی شہر تعمیر ہوگا جہاں ایک رات میں 70,000 زنا ہوں گے. اے ابراہیم ابن مالک اشتر، میں دیکھ رہا ہوں اس بغداد میں بے گناہوں کے بہتے ہوئے خون کو، تڑپتی ہوئی لاشوں کو میں دیکھ رہا ہوں. بطخ کی طرح ایسی سواریاں بغداد میں داخل ہو چکی ہیں جن کے پہیے بطخ کی طرح ہیں، وہ سمندر سے بھی اندر سمندر میں بھی تیر رہی ہیں اور سمندر سے بصرے کے راستے سے چلی آ رہی ہیں. بصرے کو پامال کرتی ہوئی بغداد میں یہ سواریاں داخل ہو چکی ہیں اور جو خول میں بند ہیں، میں دیکھ رہا ہوں قتل و غارت کرنے والے خول میں بند ہیں، وہ باہر نکل کے نہیں دے رہے ہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں تڑپتی ہوئی لاشوں کو. خدا کی قسم یہ بہت آسان نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم آسان نہیں ہے. وہ دجال جو اس زمانے میں اس بغداد پر حکومت کرے گا، اس دجال کے مرے بغیر میرا مہدی آئے گا نہیں. اور جب وہ دجال مر جائے اور جب بغداد کی گلیاں رنگین ہو جائیں، تڑپتی ہوئی لاشیں، بکھرے ہوئے اعضاء، جب بغداد کی گلیاں رنگین ہو جائیں اور یہ سلسلہ چلے گا کب تک؟ 72 مہینوں تک. جب 72 مہینوں میں لاشیں تڑپتی ہوئی نظر آئیں اور بغداد کے در و دیوار میں انسانی گوشت کے ٹکڑے نظر آنے لگے تو فتوقعوا عند ذلک، اس وقت توقع رکھو میرے قائم کے ظہور کی. تو پھر اسبق ابن نواطہ اور ساسا ابن سوحان دونوں کھڑے ہو گئے اور ایک گروہ پورا آیا دوڑ کے امیر المومنین کے قدموں پر سر رکھ کے کہا یا امیر المومنین ہماری جانیں آپ پر نثار ہوں. یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا ما یبقى فی عمری الا قلیل فاسألونی قبل ان تفقدونی فإنی عالم من طرق السماوات والارض، میری زندگی کے لیے اب کچھ دن باقی نہیں رہے، بہت کم باقی رہ گیا، جو چاہو سوال کر لو. میرے بعد کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جو کرے گا جھوٹا ہوگا، معلوم کر لو، اس لیے کہ میں اوپر کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں بنسبت تمہاری زمین کے. جو معلوم کرنا چاہو معلوم کر لو. تو ایک نے کہا یا امیر المومنین کہاں تباہی ہوگی؟ کہا یورپ کا نام ہے. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں مسلمان، ہاں مسلمانوں پر سختی ہوگی، میرے ماننے والوں پر خاص طور سے. حضرت فرماتے ہیں اور باقاعدہ علاقوں کے ملتان کا نام ہے، اس میں ملتان کے علاوہ پاراچنار کا نام نہیں ہے، مگر چونکہ جو نام جیسے یہاں خطبے میں کینیڈا استعمال کیا، جب خراسان میں کینیڈا کے پرچم داخل ہوں تو اس کے 2 ترجمے کیے. اللہ تعالی جو نے کہا اس بعض نے اس کو کندہ کہا، کندہ قبیلے کا نام ہے، بعض نے اس کو کینیڈا لیا ہے کیونکہ کینیڈا امریکہ جدید ہے، کینیڈا قدیم ہے، تو کینیڈا سے مراد امریکہ ہے جب امریکن پرچم خراسان میں داخل ہوں گے. اس پر میں اس اختلاف پر نہیں گھستا، نہیں گفتگو کرتا، مگر اتنی سی بات عرض کر دوں متفق علیہ ہے کہ حجاز کے ایک ایک شہر اور ایک ایک ملک کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے حضرت نے حجاز کے بارے میں فرمایا اور امام پنجم نے بھی فرمایا کہ جب عبداللہ فلاں خاندان کا عبداللہ جب برسر اقتدار آئے حجاز میں تو سمجھ لینا وقت قریب آ چکا ہے، اس لیے کہ عبداللہ کے بعد پھر اس
گندا اور نجس خاندان کی حکومت ختم ہے. اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں یہی عبداللہ اپنے ہی خاندان کے 15 افراد کو ذبح کر رہا ہے. یہ امیر المومنین کا ارشاد. اور اس کے بعد حجاز کے حالات اس کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے, شام کی فوج مداخلت کرے گی. یہ وہی وقت ہے کہ کسی نے کہا یا امیر المومنین کیا لمبا ہوگا؟ نہیں, سالوں کی حکومت, صدیوں کی حکومت, سالوں میں سالوں کی حکومت, مہینوں میں مہینوں کی حکومت ہفتوں میں ختم ہو جائے گی. جو شخص مجھے عبداللہ کے مرنے کی خوشخبری دے, میں ہمارے قائم کے ظہور کی اسے بشارت دوں گا. تو آپ غور کیجئے اس روایت پر, کتنا دن جیے گا یہ؟ 86-87 سال اب اس کی عمر ہے, کتنا سے جیے گا؟ تو اس اعتبار سے بھی, اور جو قتل و غارت ہو رہا ہے اس اعتبار سے بھی میں افسوس ہے مجھے کہ مجھے بہت شدت سے احساس ہے کہ اتنی دور سے کاشف آئے, اتنی دور سے ہمارے مجید اختر جتنے شعراء بہت بہتر پڑھنے والے موجود ہیں, ورنہ میں تو خطبہ لے کر آیا تھا. عجائبات دنیا میں سے عجیب ترین چیزیں جو امیر المومنین نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا بالکل ظہور سے قریب ہیں. کیا دلیل ہے کہ ہم قریب ہیں؟ اسرائیل کے سلسلے میں, لبنان کے سلسلے میں, شام کے بارے میں, عراق کے بارے میں, ایران کے بارے میں, اور سندھ کے بارے میں, سندھ کے بارے میں, سندھ کے نام سے ہندوستان کے ایک شہر کے بارے میں, یورپ کے بارے میں. اب میں یہاں پر اس خطبے کو روکتا ہوں اور اس کی تفصیل کے لیے ظاہر پورا مہینہ میرے پاس پڑا ہوا ہے, اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ماہ مبارک میں شروع سے آخر تک اس خطبے کی پوری وضاحت پیش کروں. ماہ رمضان میں اس وقت میں اپنے ادارے میں ہوں اور اپنے ادارے میں اس کو پیش کروں گا. اس وقت میں اس سے زیادہ آپ کا زحمت میں نہیں دے سکتا ہوں, اور اس لیے کہ شعراء کرام پھر کہاں جائیں گے, اور میں خود بھی چاہتا ہوں کہ ان کے کچھ شعراء کو سن لوں اور اس کے بعد میں جسارت کروں, میں اس کے بعد میں چلا جاؤں گا, مجھے اور بھی کام ہے. میں معذرت خواہ ہوں, تو بس اتنی سی بات عرض کر دوں. آقا امام زمانہ روحی لہ الفدا, کوئی عیسیٰ کے نام سے منتظر ہے, کوئی موسیٰ کے نام سے منتظر ہے, کوئی شعیب کے نام سے منتظر ہے. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی کتاب میں یہ جو ریڈ انڈینز ہیں ان کے عقیدے کو محترم نے بڑی تحقیق و جستجو سے یہ کتاب لکھی ہے. ان کے عقیدے کو دیکھیے, یہ کسی کی آمد کے منتظر ہے. یہ ریڈ انڈین جو یہاں اصل جہاں کے مالک, یہ کسی کی آمد کے منتظر ہیں. آپ چائنیز کو دیکھیے, بدھ مت جس نے 1500 سال پہلے پیشن گوئی کی تھی, بدھ مت کو دیکھیے کہ وہ پیشن گوئی کر کے گیا ہے کہ جب خون عروج پر جائے گا تو اپنے جد کے شہر سے خدا کے دروازے سے اعلان کرے گا. جد کا شہر کون سا ہے؟ مکہ, سرور کائنات کا شہر. خدا کا دروازہ کون سا؟ خانہ کعبہ. اور یہی روایت مکتبہ اہل بیت میں, یہی روایت مکتبہ اہل سنت میں کہ در کعبہ کو تھام کر حجت خدا اعلان کر دیں کہ اب میں آ چکا ہوں. اب ہم دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے اب تک تیری راہ میں بہنے والے ایک ایک قطرے خون مقدس کا واسطہ ہے. زندگی بھر ہم جس کو مانتے آئے, جس ولایت کے دامن کو تھامتے آئے, زندگی کے آخری لمحے اس ولایت کے دامن سے ہمیں دور نہ کر. میرے بابو تجھے شہزادی کے شکستہ پہلو کا واسطہ ہے, تجھے آقا حسین پر بہنے والے خون آنسو کے سمندر کا واسطہ ہے. میرے بابو تو اس دامن مقدس ولایت سے ہمیں دور نہ کر. ہماری موت ہو تو اسی ولایت پر, زندگی ہو تو اسی ولایت پر. میرے بابو تجھے تیرے آخری ذخیرہ جسے تو نے سورہ ہود میں بقیت اللہ کہا ہے, بقیت اللہ کی عظمت کا واسطہ ہے, تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ ہے, تیرے اسم اعظم کا واسطہ ہے جسے تو نے پردے غیب پہ رکھا ہے. ہمیں زندگی دے تو ولایت کی خاطر, اور موت دے تو ولایت پر موت دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار بجاہ محمد وآلہ صلوات.